اس میں کسی قسم کی واقفیت کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے شناختی کارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اپنا مجھے نام، ولدیت، قومیت میں پتہ لکھ لیتا ہوں، نیچے ان کا موبائل نمبر لکھتا ہوں تاکہ اگر سامان لیٹ ہو جائے تو ان سے ریکویسٹ کر کے سامان واپس منگوایا جا سکے۔ ورنہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کون ہے، کہاں کا ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، میرا جاننے والا ہے یا نہ جاننے والا ہے، کسی قسم کی تفریق کے بغیر وہ مجھ سے جو میرے پاس سامان ہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ الحمدللہ میں خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں پہ کسی قسم کی تفریق نہیں ہے، کسی بھی مسلک کی تفریق نہیں ہے، انسانیت کا رشتہ ہونے کے ناطے استاد صاحب ہر مستحق اور غریب شخص کو سامان مہیا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک پبلک ویوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر شامس۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں عبدالحکیم کے حاضر سروس سکول ٹیچر، جنہوں نے معاشرے کے غریب اور پسے ہوئے طبقے کے لیے 3 سال سے مفت ٹرین سروس مہیا کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ نیک کام کرنے کا خیال کیسے آیا اور وہ اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، کیا نام ہے آپ کا؟ غلام محمد عربی میرا نام ہے۔ ہائی اسکول عبدالحکیم میں SST کے طور پہ فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ جی سر، آپ خیر کا کام کر رہے ہیں، تو خیر کا کام کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ 3 سال سے یہ کام الحمدللہ کر رہا ہوں۔ خیال ایسے آیا کہ ایک دن بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ غریب عوام جو ہے مختلف مسائل میں پستی جا رہی ہے، تو یہ شادی بیاہ پر ہم بعض اوقات فضول رسمیں کرتے ہیں، بعض اوقات وہ تھوڑی بہت کرنی بھی پڑتی ہیں، فوتگی پہ بھی، اور یہ خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہر ایک نے جانا ہے، تو ایسی صورت میں جب دکانیں وغیرہ بند ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں رات کے وقت کسی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے موت کی صورت میں، تو مجھے خیال آیا کہ ان کو کچھ شیلٹر مل جائے، آسانی مل جائے۔ تو اس صورت میں میں نے 24/12/2019 کو محسن بھٹی ٹینٹ ہاؤس والے، وہ شاگرد ہیں میرے، ان کو ساتھ لے کر تھوڑی سی رقم میں نے جیب میں ڈالی اور ملتان چلا گیا۔ وہاں سے میں یہ سارا سامان ٹینٹ ہاؤس کا نیئر اباؤٹ 200 کے قریب لوگوں کے لیے یہ کافی ہے، تو وہ میں لے کر آیا۔ تو اس کے میں سب سے بڑی جو ہے میرے ذہن میں یہی تھی کہ یہ رضا الہی کے لیے لوگوں کو ان اخراجات سے بچا سکوں۔ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اخراجات ہم لوگ ضرور کرتے ہیں۔ تو جب ایک آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ غریب خاندان کا ہے، مزید اس کے اوپر مزید اخراجات جو آتے ہیں، تو اس سلسلے میں اس کو بچانے کے لیے مجھے یہ سوچ آئی، اور آغاز میں نے الحمدللہ کچھ لوگوں کو ویل چیئرز بھی دیں اور بچی کے جہیز کے لیے مدد بھی کی، لیکن نیئر اباؤٹ 1 سال کرنے کے بعد اس کو میں کنٹینیو نہ رکھ سکا۔ ٹینٹ ہاؤس والا سامان الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، اور یہ بعض اوقات دوست اس میں تھوڑی سی غفلت کرتے ہیں، گم کر دیتے ہیں یا وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں میں نے 1-2 دوستوں سے بات کی تو انہوں نے پچھلے دنوں بھی مجھے ڈونیٹ کیا کہ کچھ سامان انہوں نے 50-60 ہزار روپے کا میں مزید لے کر آیا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ میں اس بات کو نیئر اباؤٹ 350 کے قریب الحمدللہ لوگوں کو اس سلسلے میں وہ سرو کر چکا ہوں۔ تو اس کو ایڈورٹائز زیادہ میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ سر آپ یہ کام خیر کا کام 3 سال سے کر رہے ہیں، لیکن آج ہمیں میری ٹیم کو ایک تقریب میں پتہ چلا ہے کہ آپ یہ خیر کا کام 3 سال سے کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلے اس کو جان بوجھ کے چھپائے رکھا، آپ بتانا نہیں چاہ رہے تھے یا کیا اور کوئی اور وجہ تھی؟ اس میں میرے ذہن میں صرف یہی تھا کہ یہ خود نمائی میں نہ آ جائے، سلوبری میں، دکھلاوے میں نہ آ جائے کہ لوگ کہیں کہ وہ دیکھو جناب یہ ٹینٹ ہاؤس کا سامان دے رہا ہے، اور وہ اس قسم کی۔ میں صرف یہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا، تاکہ اس قسم کی جو زیادہ ایڈورٹائز کی جاتی ہے وہ بھی میرے خیال کے مطابق ٹھیک نہیں تھی۔ مگر آج سکول کی تقریب میں آپ بھی موجود تھے، وہاں پہ ڈاکٹر اسلم حیات ظفر صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے بلکہ مجھے سٹیس کیا کہ آپ نے اس کو چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ آپ 350 کے قریب خدمت کر چکے ہیں، مے بی اگر اس کی ایڈورٹائز ہوتی یا لوگوں کو زیادہ پتہ چلتا
تو آپ لوگوں کی اس سے زیادہ خدمت کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے میرا مائنڈ بن گیا بھائی چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، اس کو اگر مزید اس کے ایڈورٹائز ہو جائے تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن خدا را اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کوئی خود نمائی کے لیے یا اس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے واللہ کر رہا ہوں. اور اس بات میں خدا نہ خواستہ کوئی غلط سوچ ذہن میں نہ لائی جائے کہ یہ جو ہے نا چینل پہ دینے کا ان کا مقصد کیا ہے. اچھا تو سر یہ جو آپ نے خیر کا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس میں ایک تو آپ یہ جو ٹینٹ کا سامان ہے غریب افراد کو فوتگی کے لیے دیتے ہیں، یا شادی بیاہ اور محفل میلاد کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس کے لیے بھی آپ یہ سامان دیتے ہیں؟ الحمدللہ کسی بھی مقصد کے لیے کوئی لے کر جاتا ہے، امیر یا غریب، امیر یا غریب کوئی بھی لے جاتا ہے، کسی مسلک کا ہے، کسی فنکشن، کسی کے لیے شادی ہے یا غمی ہے. یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، آپ اسے چیک کر سکتے ہیں. یہ رجسٹر میں نے رکھا ہوا ہے، اس میں ان کی ساری ڈیٹیل ہے کہ جناب وہ فوتگی پر گئی ہے، وہ سامان گیا ہے، یا کہ شادی پر گیا ہے، یا میلاد پر گیا ہے، یا کسی محفل پر گیا ہے. میں نے کبھی کسی کو ریفیوز نہیں کیا. اس کا نام، ولدیت اور پتہ لکھ کر نیچے موبائل نمبر لکھ لیتا ہوں، ڈیٹ ڈال دیتا ہوں تاکہ مجھے واپس لینے میں آسانی ہو. بعض اوقات مفت ہونے کی وجہ سے لوگ غفلت یہ کرتے ہیں کہ میرا سامان لیٹ سے دیتے ہیں. تکلیف مجھے اس وقت ہوتی ہے جب سامان ایشو کیے ہوئے 4-5 دن ہو گئے ہیں، کوئی اور لینے کے لیے آیا ہے تو مجھے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ وہ سامان اگر وہ واپس ٹائم پہ پہنچا دیتے تو ان کی بھی میں خدمت کر سکتا. اس سلسلے میں مجھے بعض اوقات ہوتا ہے، ورنہ میں کسی بھی فنکشن کے لیے کوئی لے جائے وہ ان کا ذاتی ہیڈ ایک ہے. سر جب آپ یہ سامان دیتے ہیں تو سامان دیتے وقت آپ کی کوئی شرط بھی ہوتی ہے؟ الحمدللہ کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، صرف یہی میں عرض کیا کرتا ہوں دوستوں سے کہ سامان گن کے لے جاؤ، گن کے واپس کرنا ہے. صاف ستھرا میں سامان دے رہا ہوں، صاف ستھرا میں نے واپس لینا ہے. یہاں پہ مجھے جو ہے نا آ کر دے جائیں. میرے بچے بھی الحمدللہ محمد اویس عربی ہیں، مرزا ثقلین عربی ہیں، وہ اگر میں گھر پہ نہ ہوں تو وہ سامان چابی دی ہوئی ہے تو وہ سامان ایشو کر دیتے ہیں. یعنی لوگوں کو پریشانی کا سامنا میرے ہوتے ہوئے جہاں تک میں کر سکتا ہوں، جہاں تک میرے پاس اویلیبل ہے. لیکن بعض اوقات مجھے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس 200 بندوں کا مثلا سامان ہے تو بندے زیادہ 250 یا 300 کے لیے چاہیے، تو وہ میں کہتا ہوں کہ بھائی وہاں سے لے لو، اس کے پیسے نہیں ہیں وہاں آپ پیسے دے دینا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سامان میں مزید اضافہ کروں. تو دوست مجھے ڈونیٹ بھی کیا ہے پچھلے دنوں. مزید بھی کوئی اگر دوست ڈونیٹ کرنا چاہے تو مجھے سامان خرید کر دے دے. پیسے میں کسی قسم کے ہرگز لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. سامان مجھے خرید کر جو ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کر کے کہ کس سامان کی مزید ضرورت ہے تو وہ لے کر دے دے تو مجھے خوشی ہو. ناظرین ہماری اسکرین پہ استاد صاحب کا موبائل نمبر بھی چل رہا ہے. اگر آپ عبدالحکیم کے رہنے والے ہیں اور آپ کو شادی یا فوتگی کے لیے ٹینٹ کے سامان کی ضرورت ہے تو آپ استاد صاحب سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں. تو سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو سامان ہے کتنے لوگوں کی سیٹنگ کا یہ سامان آپ کے پاس موجود ہے؟ میرے پاس الحمدللہ 200 سے 250 تک کے لوگوں کے لیے سیٹنگ کا سامان میرے پاس موجود ہے. تو جو میں وقتاً فوقتاً جو دوست آتے ہیں تشریف لے آتے ہیں میں ان کو مہیا کرتا ہوں. 200 سے 250 تک ہے، لیکن اس میں کمی بیشی بعض اوقات اس طرح ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی لے کر گیا ہے، وہ سامان ایشو ہو گئے، اس دوران وہ شادی والے لے کر گئے ہیں، اب انہوں نے 2 دن بعد دینا ہے، اس دوران فوتگی والے آ جاتے ہیں. تو مجھے اس وقت تکلیف ہوتی ہے کہ کاش میں یا تو ان کو پتہ ہوتا تو ان کو نہ دیتا، ان کو اولیت دیتا، ان کی فوتگی ہے. یا کاش اگر کوئی مستحق زیادہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس یا تو وافر مقدار میں سامان ہوتا تاکہ جو میرے پاس آیا ہے وہ خالی نہ جائے، اور اگر آپ نے شادی پہ دیا ہوا ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ ایک فوتگی ہو گئی ہے، فوتگی زیادہ ضروری ہے تو اس وجہ سے میں شادی پہ نہ دیتا اور فوتگی پہ. جی اس وقت مجھے تھوڑی سی دل میں لالچ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کاش اس سامان کو مزید بڑھا سکوں، یا مجھے کوئی دوست ڈونیٹ کر دیں تاکہ زیادہ سامان ہوگا تو یقیناً سرو بھی زیادہ لوگوں کو کر سکوں گا. یہ انشاءاللہ ریٹائرمنٹ ہے میری، قریب ہی جون میں ریٹائرمنٹ ہے، تو میری خواہش ہے کہ کہیں سے ڈونیشن ہو جائے تو ستوس ملا، ورنہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ ریٹائرمنٹ میں اس سامان کو مزید بڑھانے کی کوشش کروں گا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ خدمت انسانیت کر سکوں. اچھا سر یہ جو فوتگی تو رات کے کسی بھی ٹائم پہ ہو جاتی ہے، تو اگر رات کے 2 بجے یا 12 بجے آپ کو کوئی آ کے جگاتا ہے کہ ہماری فوتگی ہو گئی ہے ہمیں سامان چاہیے، تو اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کی نیند تو خراب ہوتی ہوگی.
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनको सामान देने में ज़्यादा खुशी महसूस होती है। यकीनन मैं डिस्टर्ब होता हूँ, नींद से उठता हूँ, थोड़ी सी महसूस होती है हल्की सी तकलीफ, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि इस वक्त जब तमाम दुकानें बंद हैं, कहीं से भी इनको सामान अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त इन्हें मेरी याद आई कि सर घर पे होंगे, उनसे सामान ले लेते हैं। तो मैं उस वक्त उससे कई गुना ज़्यादा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जिस दिन मैं सामान लाया उस दिन सबसे पहले यहाँ डेयरी वाला करीब ही है हमारे, इंतहाई गरीब जो मांगने वाले लोग हैं, उन्होंने शादी रखी हुई थी, तो उन्होंने वो भट्टी टेंट हाउस पे सामान अपना बुक करवाया हुआ था। तो जब मैं सामान लेकर आया, उन्हें पता चला, तो सबसे पहले मेरे पास आ गए, कहते जी वो सामान लेना है। तो मेरी खुशी की इंतहा हो गई। मैंने कहा कि इंतहाई गरीब लोग हैं, उधर उन्हें फिर भी 2-4 आने देना पड़ेंगे, और ऐसे समझे कि ये रस्सी काट रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं। तो इंतहाई गरीब लोगों से मैंने आगाज़ किया। सबसे पहले 25/12/2019 को डेयरी वाला, आप रिकॉर्ड मेरा चेक कर सकते हैं कि उसमें डेयरी वाले के वो मांगने वाले लोग थे जिन्हें मैंने सामान इशू किया। किसी किस्म की मेरी कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि वो लोग मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए दुआ कर दें, और मुझे किसी किस्म का लालच नहीं है। व्हील चेयर्स भी देता रहा, ये जहेज के लिए भी बच्चियों की खिदमत करता रहा, लेकिन उसको मैं कंटिन्यू ना रख सका। इस काम को मैंने 2019 से अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू रखा हुआ है, और मज़ीद भी इसको बढ़ाने की इंशाअल्लाह नीयत है। अल्लाह ताला मेरी इस सिलसिले में मदद फरमाए। सर, जो सामान आप गरीब अफराद को देते हैं तो इसकी मालियत कितनी है? इसकी मालियत इस वक्त जो सामान मेरे पास पड़ा है 2 से 2.5 लाख रुपए का है, जिसमें 60,000 रुपये मुझे किसी ने डोनेट किए। इसके अलावा जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो पैसा अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसकी तौफीक से और उसकी दिए हुए पैसे में से मैंने ज़ाती जेब से, अपनी तनख्वाह में से बचत करके मैंने स्टार्ट में लगाया था। फ़िलहाल मुझे जो है ना, एक दो दोस्तों ने 60,000 रुपये तक ऐड किए। 2 से 2.5 लाख रुपए का नियर अबाउट सामान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। जी सर, आप जो अब्दुल हकीम की आवाम है उनको क्या कहना चाहेंगे? जो मुआशरे के मुखय्यर हजरात हैं, अमीर तबका है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुखय्यर हजरात से मेरी यही इल्तिजा है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस वक्त कहाँ पे इंसान की ज़िंदगी के वो जो है ना दौर टूट जाए और शाम आ जाए। तो ऐसी सूरत में जितना हो सके खिदमत खल्क कर लें, क्योंकि आप जितना आपके पास रुपया पैसा ज़्यादा है, सारा खर्च करके भी आपको इतनी खुशी महसूस ना होगी जितना कि किसी भी मुस्तहिक की खिदमत करके आप दुआएं लेकर उससे खुशी हासिल कर सकते हैं। कायनात में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इसके अलावा आपको इतनी खुशियाँ मुहैया कर सके। जी नाजरीन, अब्दुल हकीम में रहने वालों के लिए जो माशरे का गरीब तबका है, पिसा हुआ तबका है, जो 500-700 रुपये रोज़ाना कमाता है, लेकिन अगर उनके यहाँ फौतगी हो जाए या कोई इस किस्म का मसला बन जाए तो उनके लिए ये एक से बढ़कर एक सदमा होता है कि अब हम अपने अखराजात, टेंट के या बाकी अखराजात कैसे पूरे करेंगे। अगर आपके यहाँ अगर कोई मसला बने तो आप उस्ताद मोहतरम गुलाम मोहम्मद अरबी साहब से रब्ता करें। आपको स्क्रीन पे नंबर भी शो हो रहा है। आप बिला मुआवजा बिला झिझक, बिला मुआवजा और रात के किसी भी टाइम आपको सामान की ज़रूरत हो तो उस्ताद साहब इस खिदमत के लिए हाजिर हैं। इसमें किसी किस्म की वाकफियत की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के ज़मानत की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के शनाख्ती कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना मुझे नाम, वल्दियत, कौमियत, मैं पता लिख लेता हूँ, नीचे उनका मोबाइल नंबर लिखता हूँ ताकि अगर सामान लेट हो जाए तो उनसे रिक्वेस्ट करके सामान वापस मंगवाया जा सके। वरना किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि कौन है, कहाँ का है, अमीर है या गरीब है। इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी, मेरा जानने वाला है या ना जानने वाला है, किसी किस्म की तफरीक के बगैर वो मुझसे जो मेरे पास सामान है वो मुझसे ले सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खिदमत करने को तैयार हूँ। यहाँ पे किसी किस्म की तफरीक नहीं है, किसी भी मसलक की तफरीक नहीं है। इंसानियत का रिश्ता होने के नाते उस्ताद साहब हर मुस्तहिक और गरीब शख्स को सामान मुहैया करते हैं। नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। अपने मेज़बान नासिर शम्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।